بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے سپہ سالار جنہوں نے 100 سے زائد جنگیں لڑی لیکن کبھی شکست نہ کھائی، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک بہت طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ قریش کے ایک نہایت ذہین اور بہادر سپہ سالار تھے۔ غزوہ احد میں ان کی جنگی حکمت عملی نے مسلمانوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا، لیکن یہی ان کی ذہانت اور جنگی مہارت کا ثبوت بھی تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ پہل تو آپ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ایک اہم سوال بار بار آتا تھا: کیا واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں؟ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، مسلمانوں کو بار بار کامیابی مل رہی ہے اور یہ دین دن بدن کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت خالد بن ولید کے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا ہونے لگی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھائی ولید بن ولید کا پیغام پڑھا، جس میں لکھا تھا کہ تم جیسے شخص کا اسلام سے دور ہونا حیران کن ہے، اور یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ الفاظ حضرت خالد بن ولید کے دل میں گھر کر گئے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس غرض سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جن کے ہمراہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں جانتا تھا کہ تم جیسے عقل مند شخص نے اسلام کی طرف آنا ہی تھا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پچھلے گناہوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: اسلام قبول کرنے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور دفاع کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے 100 سے زائد جنگیں لڑی، جن میں جنگ مُتَہ، جنگ یرموک اور جنگ فارس جیسی عظیم جنگیں شامل ہیں۔ جنگ مُتَہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی بہادری کا ثبوت دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب نوازا۔ جنگ مُتَہ میں حضرت خالد بن ولید نے 9 کے قریب تلواریں توڑیں اور غیر معمولی بہادری کا ثبوت دیا۔ وہ مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ایک اور جنگ میں آپ نے انتہائی عجیب و غریب قسم کی حکمت عملی اختیار کی۔ عراق سے شام کا سفر ریگستان کے ذریعے طے کیا۔ یہ راستہ انتہائی مشکل اور دشوار گزار تھا۔ دشمنوں کے قریب اس راستے سے آنا ناممکن تھا۔ آپ نے اونٹوں کے پیٹ میں پانی محفوظ کیا، دن رات کا سفر کیا، دشمنوں کو حیران کر دیا۔ یہ راستہ اتنا مشکل تھا کہ لوگ اس کو ناممکن کہتے تھے، لیکن آپ اپنی بے مثال حکمت عملی کے نتیجے میں اچانک دشمنوں کے سامنے آ گئے اور ان کو منہ کی کھانے پڑی۔ اسی طرح ایک اور جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو بار بار حرکت کروائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور دشمنوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے یہ حکمت عملی اپنائی گئی۔ اس کے سبب دشمنوں کو محسوس ہوا کہ شاید بار بار مسلمانوں کے دستے داخل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور مسلمانوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی۔ حضرت عمر کے خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے
سے فارغ کر دیا تاکہ لوگ فتح کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں، نہ کہ کسی فرد سے جوڑیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر لوگ بہت حیران ہوئے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے حکم مان لیا اور کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ ان کی عاجزی اور اطاعت کی بہترین مثال ہے۔ ایک جنگ میں فتح نصیب ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تعداد یا طاقت سے نہیں جیتے، ہم ایمان کی وجہ سے جیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں شہادت کا جذبہ لیے ہر جنگ میں شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے 100 سے زائد جنگیں لڑی لیکن شہادت کا رتبہ حاصل نہ کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید کو شہادت کا بے پناہ شوق تھا، شہادت کی بے پناہ خواہش تھی۔ وفات کے وقت آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں۔ جس صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیف اللہ کا لقب دیا ہو، آخر ایسی تلوار کس جنگ میں کاٹی جا سکتی ہے؟ اللہ کی تلوار غازی تو ہو سکتی ہے، فتح تو حاصل کر سکتی ہے، لیکن نہ تو ڈر سکتی ہے، نہ جھک سکتی ہے اور نہ ہی کٹ سکتی ہے۔